ہے اور گناہ بھی ہے۔ اب ایسے لوگ جب رمضان المبارک کے 10 روزے رکھ لیتے ہیں تو ان 10 روزوں کی رحمتیں اتنی برستی ہیں کہ ان لوگوں کے کبائر کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لہذا دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں، گناہوں کو معاف فرمانے کے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں غفلت زیادہ، فسق و فجور کی زندگی، نفسانی شیطانی شہوانی زندگی، دیوانی مستانی زندگی، ان کا وقت غفلت میں زیادہ گزرتا ہے۔ وہ لوگ جب رمضان المبارک کے 20 روزے رکھ لیتے ہیں تو ان 20 دنوں میں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ آخری عشرہ ان کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا عشرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار۔ اب یہ جو عشرہ ہے یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیسری قسم میں شمار کریں، غفلت میں پڑھنے والے، ظاہر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں، حاضری ہوتی ہے حضوری نہیں ہوتی، حاضری ہوتی ہے حضوری نہیں ہوتی، اور پروردگار کو تو حضوری مطلوب ہے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ایسی غفلت کی نمازیں جو ہم نے پڑھی تو ہمیں تو اس پر بھی اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، بلکہ رابعہ بصریہ تو استغفار کرتی تھیں اور پھر مزید رو کر استغفار کرتی تھیں کہ اللہ میں نے استغفار بھی غفلت سے کیا، میں اس پر بھی استغفار کرتی ہوں۔ تو ہم تیسری طرح کے لوگ ہیں، اعمال کرتے تو ہیں مگر غفلت ہے۔ اب ہمارے لیے یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس لیے معتکف اللہ تعالیٰ کے در پر آ بیٹھنے والا، جھولی پھیلانے والا، لو لگا کے بیٹھنے والا، کسی کے دامن کو پکڑ کے مانگنے والا، اب یہ آخری عشرہ کے دن ہم نے مسجد میں گزارنے ہیں، اس کے لیے ایک نظام الاوقات بنا دیا گیا ہے، بہت ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ کچھ احباب کو مل چکا ہوگا، بقیہ احباب کو اس محفل کے اختتام پر دے دیا جائے گا۔ آپ اس نظام الاوقات کو اپنے پاس رکھیے اور اپنا وقت اس کے مطابق گزاریے تاکہ سب لوگ ایک عمل کو ایک وقت میں کرنے والے ہیں، اس میں برکت ہوگی۔ ورنہ تو جب بیان کا وقت ہوگا شیطان نفلیں پڑھائے گا، جب نفلوں کا وقت ہوگا شیطان نیند دلائے گا، اور جب سونے کا وقت ہوگا شیطان باتیں کروائے گا۔ وہ جان نہیں چھوڑتا، کسی نہ کسی طرح بندے کو محروم کرنا پڑے۔ تو مین سٹریم کے ساتھ چلیں، جو اجتماعی عمل ہوتا ہے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس نظام الاوقات میں نمازوں کی بھی رعایت رکھی گئی، تلاوت کی بھی، قضا نمازوں کی بھی، تعلیم کی بھی، بیانات کی بھی، اپنے انفرادی ذکر، اذکار، اوراد، وظائف، مراقبہ، ان کی بھی رعایت رکھی گئی۔ تو اپنے اپنے وقت پر آپ سب اعمال کریں گے، تو اگر نظام الاوقات کے مطابق کریں گے تو چونکہ سب مل کے ایک کام کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت زیادہ ہوگی۔ یہ جو دلوں کا اجتماع ہے اس کو قبولیت میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو تو روزانہ پوری دنیا کے اندر
کروڑوں مسلمان اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کروڑوں مسلمان اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، مگر چونکہ انفرادی دعائیں مانگتے ہیں، قبولیت کا وہ وعدہ نہیں، جبکہ عرفات میں 20 لاکھ بندے مل کر دعائیں مانگتے ہیں، پروردگار سے قبولیت کی خوشخبریاں مل جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا مل کے مانگنا، دلوں کا اکٹھا ہونا اللہ کے حضور قبولیت کے لیے زیادہ جو ہے تاثیر کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ سب حضرات جب مل کر ایک عمل کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، قبولیت زیادہ ہوگی۔ ایک بزرگ جب دعا مانگتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ دعا قبول ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو گئی؟ وہ فرمانے لگے کہ بھائی اتنے لوگ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں اور اس سے ایک چونی کا مطالبہ کرے تو وہ ان کو چونی دے کے بھیجے گا یا خالی لوٹا دے گا؟ اس نے کہا حضرت چونی کی کیا حیثیت ہے، اتنے لوگوں کو تو خالی نہیں بھیجے گا، چونی بہرحال دے دے گا۔ فرمایا اس دنیا دار بندے کا چونی دے دینا مشکل کام ہے، اللہ رب العزت کے لیے ان کو بخش دینا آسان کام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو خالی نہیں لوٹائے۔ اس لیے آپ جب یہاں تشریف لے آئے تو آپ کے تشریف لانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے۔ دیکھیں جو بندہ ناپسند ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں میاں تو اب ہمارے گلی سے نہ گزرا کر، گھر کے قریب ہی نظر نہ آیا کر۔ تو جو ناپسندیدہ بندہ ہو اسے گھر کے قریب سے گزرنے سے ہی منع کر دیا جاتا ہے۔ تو جب پروردگار عالم نے ہمیں 10 دن اپنے گھر کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما دی اور نیت ہم نے کر لی تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پروردگار کا ارادہ خیر کا ہے۔ اب اس وقت کو ہم نے پروڈکٹیو بنانا ہے، اس وقت کو ہم نے نفع والا وقت بنانا ہے، اور وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب ایک ترتیب کے ساتھ ہم اپنا وقت گزاریں۔ اب آپ اس ترتیب کے ساتھ وقت گزاریں گے تو یہ آپ کو 10 دن نہیں لگیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ اعتکاف مکمل کریں گے آپ کو لگے گا ہم تو کئی مہینہ یہاں ٹھہر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں یوں برکت دے دیں، ایک ایک دن میں آپ کو اپنی قلبی کیفیت کے اندر فرق نظر آئے۔ آج کی کیفیت بھی اپنی دیکھ لیجیے، اور پھر اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور زندگی بخشی تو جس دن اعتکاف مکمل ہوگا اس دن کی کیفیت دیکھ لینا۔ یہ نسبت کا نور کوئی معمولی چیز نہیں ہے، برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ سب حضرات اپنے اوقات کو فائدہ مند بنانے کے لیے متفکر رہیں۔ جب انفرادی اعمال کا وقت ہو تو اس وقت میں آپ باتوں میں نہ الجھیں۔ یہ ایک دوسرے سے تعارف کا وقت نہیں ہے، تبادلہ خیالات کا وقت نہیں ہے، یہ تبتل اختیار کرنے کا وقت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو تبتل کہتے ہیں انقطاع عن المخلوق کو۔ اس قدر اللہ رب العزت کی یاد میں محو ہو جائیں کہ دوسری طرف دھیان ہی نہ رہے، یہ مقصود ہے۔ جیسے فنا کی کیفیت ہوتی ہے نا کسی کے اوپر، بس یوں سمجھیں کہ یہ 10 دن تو ہم نے اس طرح اللہ کی یاد میں گزارے، ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت سے غافل نہیں ہوتا۔ توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، اسی کا دوسرا نام ہے ذکر اللہ۔ اس کو قلب منیب، قلب سلیم کہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے۔ عبد منیب اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں سبحان اللہ، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔
تو آپ نے یہ 10 دن اوابین کی کیفیت میں گزارے، ہر وقت رجوع اللہ، ادھر ادھر نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ جس ماں کا جوان بیٹا مر جائے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون رو رہا ہے یا کون نہیں رو رہا، اور اس کو رلانے کے لیے مرثی یا خاں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کے دل پہ غم ایسا ہوتا ہے کہ بے اختیار اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی یوں سمجھیں کہ پروردگار عالم، ہم نے زندگی کا اتنا وقت ضائع کر لیا، اب تیری رحمت متوجہ ہوئی اور ہمیں موقع ملا، تو اب تو ہمیں اس وقت کے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کثرت کے ساتھ تلاوت کیجیے، 5 منٹ بھی بچ سکتے ہو تو اس کو کم نہ سمجھیں، وہ بھی بہت ہیں، اس کو بھی تلاوت میں گزاریں، ذکر میں نہیں۔ مناسب سوئے، یہ آپ کو ہم نہیں کہتے کہ آپ 2 گھنٹے سو کے 10 دن گزاریں، نہیں، نہ آپ گزارنے کے عادی اور نہ اس گزارنے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایک دن گزاریں گے، دوسرے دن بیمار ہوئے پڑے ہوں گے، تیسرے دن فرض نماز میں سو رہے ہوں گے، تو کیا فائدہ؟ مناسب سونے کا وقت نظام الاوقات میں دے دیا گیا ہے، اس کے اندر اپنی نیند کو پوری کر لیجیے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ نظام الاوقات میں سونے کا وقت ہو تو اس وقت آپ نفلیں پڑھیں، اور جب تعلیم کا وقت ہو تو اس وقت آپ بستر بچھا کے سو رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے گا، رعایت کیجیے گا۔ زیادہ لوگ مل کے جو کام کر رہے ہیں اسی میں برکت ہے۔ استغفار کثرت کے ساتھ کیجیے، 100 مرتبہ صبح اور شام تو کرتے ہی ہیں، اس سے زیادہ کیجیے ان دنوں میں، بھلے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیجیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نظام الاوقات میں اذان کا وقت مستقل دیا ہے اور پھر وقفے کے ساتھ نماز کا وقت دیا ہے، تو آپ پابندی یہ کریں کہ اذان کے وقت آپ باوضو ہوں اور اس وقت آپ سنتیں پڑھ کے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والی سنت آج مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ دیکھنا گھڑی کہ ابھی تو 2 منٹ نماز میں ہیں، ابھی یہاں آ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ادھر بیٹھ کے باتیں کریں، نہ۔ ہمارے اسلاف کو 30 سال ایسے گزرے کہ جب بھی اذان ہوئی ہمیشہ وہ مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اسی طرح کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی اذان ہو تو ہم باوضو ہو کے صف کے اندر آ کر بیٹھیں، سنتیں پڑھیں۔ وہ جو سنت اور فرض کے درمیان کا وقت ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ ایک تو اس میں نماز ہی کا ثواب ملتا ہے، علماء نے لکھا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، جتنی دیر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ نماز ہی پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ توجہ اللہ کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ اپنا ذکر کیجئے، استغفار کیجئے، درود شریف پڑھیے، مگر عدد پورے کوئی نہیں کرنے۔ یہ نہ ہو کہ بس تسبیح کا عدد کرنا ہے جی کہ میں نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا، نہیں، استحضار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تھوڑا پڑھ لیں مگر پڑھیں توجہ کے ساتھ۔ استغفار ایسے کریں کہ دل نادم ہو اپنے گناہوں میں، نادم۔ ہمارے سلف صالحین کے حالات زندگی میں لکھا کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور صبح کے وقت اتنی ندامت سے استغفار کرتے تھے جیسے کہ کوئی شخص پوری رات کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا رہا ہے، اس طرح استغفار کرتے اور کہتے تھے ما عبدنا کا حق کا عبادتی وما عرفنا کا حق کا معرفت۔
وہ کرتے بھی تھے، روتے بھی تھے. تو ہم بھی استغفار کریں اور ندامت کے ساتھ. اور درود شریف جب پڑھیں تو نہایت محبت کے ساتھ پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھتے ہوئے. جیسے بہت بڑے محسن کو ایک آدمی کچھ حقیر سا ہدیہ پیش کرتا ہے تو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، محسن کے بڑے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، اور دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ قبول کر لے. تو ہم اس طرح درود مجید، درود پاک کا تحفہ نبی الاسلام کی خدمت میں روز بھیجا گیا. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجے. بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بھیجی ہے درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں. ہم نے بھی کچھ درودوں کی سوغاتیں بھیجی ہیں. جیسے قریبی رشتہ داروں کے ہاں کوئی رشتہ کرنا ہونا تو پھر پھل بھی بھیجنے ہو نا تو ٹوکری کو گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں. تو آپ بھی درود پاک کو محبت کی گفٹ پیکنگ کر کے بھیجیں، انشاءاللہ برکتیں ہوں. تو استغفار کریں ندامت کے ساتھ اور درود شریف پڑھیں نہایت محبت کے ساتھ. کئی دوست پوچھتے ہیں جی کہ ہم استغفار پہلے پڑھیں یا درود شریف پہلے پڑھیں. جو چاہیں پڑھ لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ استغفار کی مثال کپڑے کو صابن لگا کر دھونے کی مانند ہے، اور درود شریف کی مثال کپڑے کو پرفیوم لگانے کی مانند ہے. اب پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ پہلے پرفیوم لگا کے بعد میں اس کو دھوتے ہیں. تو اس لیے پہلے استغفار کر لیجئے تاکہ دل دھل جائے، پھر دھلے دل کے ساتھ محبوب کی خدمت میں تحفے دے دیے. قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھیے. جیسے بکھرا ہوا کوئی بندہ دوست سے ملتا ہے تو بڑے ذوق شوق سے بیٹھ کے نا محبت رغبت کے ساتھ بیٹھ کے اس سے باتیں کرتا ہے. ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت یوں کیا کریں. چند منٹ بھی ملے قرآن مجید پڑھیں. آج قرآن مجید کو محبت سے پڑھنے والے لوگ کم ہیں. پڑھتے ہیں مگر پڑھنے کا حال پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور ابھی آیت ختم مکمل نہیں ہوئی، درمیان میں ہے، اور 20 فٹ دور سے کوئی آدمی گزر رہا ہے نا تو وہیں درمیان کے لفظ سے رک کے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے. یعنی اس آیت کو مکمل بھی نہ کیا کہ کم از کم ایک فکرہ تو مکمل ہو جاتا نہیں. پڑھتے پڑھتے درمیان کے لفظ سے رک کر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر درمیان میں رک کے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. یہ ہماری تلاوت کا حال ہے. نہیں ایسے نہ کریں. آپ اگر کسی افسر سے بات کر رہے ہوں اور 2 لفظ بول کے ادھر دیکھیں اور 2 لفظ بول کے ادھر دیکھیں تو پھر تھپڑ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم تو احکم الحاکمین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. نہایت محبت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں. یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. جتنی محبت قرآن مجید کے ساتھ آپ پیدا کر سکیں اتنا پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے نبی السلام نے فرمایا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمی وذہاب غمی. آج قرآن مجید کے ساتھ محبت شغف ہو رہا ہے. ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی. مستحب ہے کہ جو
پہلی رات ہو، شب دفاق ہو، اس میں خاوند بھی 2 رکعت نفل پڑھے اور بیوی بھی 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ اب بیوی نے تو 2 رکعت جلدی سے پڑھ لی، اور میاں جو پڑھنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے قرآن پاک کی کوئی ایسی صورت شروع کر دی کہ بس پڑھنے تاکہ مجھے وقت کا احساس نہ رہا، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اب اگلے دن ولیمہ میں دوستوں نے پوچھا کہ مہمان کو کیسے پایا، جھوٹ تو وہ بولتے نہیں تھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی میرے ساتھ تو ایسا معاملہ پیش آیا کہ میں نماز پڑھنے میں وقت گزار بیٹھا۔ دوست ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو کیسا مرد ہے بھائی، تیرا یہ حال کہ دلہن انتظار میں بیٹھی ہے اور تجھے وقت کا خیال نہ رہا۔ تو جب دوستوں نے کچھ اس قسم کی باتیں کی تو وہ انہیں کہنے لگے قسم اٹھا کر کہ اللہ کی قسم، میں 2 رکعت کی نیت کے ساتھ مصلی پر کھڑا ہوا تھا، قرآن مجید کی لذت نے مجھے اتنا مشغول کر لیا، مجھے بیوی کا بالکل دھیان نہ رہا۔ تو ہمارے حضرات ایسے ذوق شوق کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا، آپ بھی یہ عادت اختیار کیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی 5 پارے یاد ہوں گے یا 10 پارے یاد ہوں گے تو تب ہم رات اس طرح پڑھ کے گزاریں گے، نہیں۔ ہمارے اسلاف نے تو ایک ایک آیت پڑھ کے پوری رات گزار دی۔ اب آپ کو آخری 10 صورتیں یاد ہیں، ماشاء اللہ بار بار پڑھیے، مشق کیجیے۔ نماز کی حضوری پیدا کرنے کے لیے بار بار نماز پڑھنا بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم نے قیام اللیل کا ایک عنوان رکھا ہے، اس میں آپ اپنی قضا نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے کہ میری زندگی کے 5 سال کی ہیں، 1 سال کی ہیں، 10 سال کی ہیں، جتنی بھی ہیں، بس قضا نماز پڑھنی شروع کر دیجیے۔ جس کی قضا نماز باقی ہو وہ نفل کی نیت کرنے کی بجائے ہمیشہ قضا نماز پڑھے، حتیٰ کہ تہجد کے وقت میں بھی وہ قضا نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قضا نماز کا بھی اجر دیں گے، تہجد پڑھنے کا بھی اجر عطا فرما دیں گے۔ اشراق، اوابین، چاش، تمام ان اوقات میں وہ قضا نماز پوری کرے۔ دیکھیں نا، جس کے دن میں زکوٰۃ باقی ہو تو وہ نفل صدقہ دیتا پھرے تو کون سب کو قبول کرے؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے میرا نہیں آپ کا 1 لاکھ روپیہ قرض دینا ہے، اور وہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ قرض تو دیتا نہیں مگر 5 روپے کا یا کبھی 10 روپے کا ہدیہ بھیج دیتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تیرے ہدیے کی ضرورت نہیں، قرض دو۔ تو جب فرض نمازیں باقی ہیں تو پھر نفلوں کی نیت نہیں کرنی، پھر قضا نماز کی نیت کرنی ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا کہ جو فرض نمازوں کے ساتھ نوافل ہیں ان میں بھی نوافل کی بجائے فرض نماز جو قضا ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ تاہم یہ مسائل آپ کو مختلف اوقات میں بتاتے رہیں گے، انفرادی طور سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تاہم یہ کوشش کیجئے کہ اس وقت میں بھلے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور سورت پڑھ رہے ہیں یا کسی کو سورہ یاسین یاد ہے یا سورہ ملک یاد ہے، تو بس ان صورتوں کو بار بار آپ پڑھتے رہیے۔ نوافل کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، بار بار پڑھنے کے مزے لیجیے، کوشش کیجیے۔ ایک بات ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے۔ ایک بات ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، بڑی قیمتی بات ہے اور بڑے قیمتی بزرگ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقاصد میں ایک جگہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں نماز پڑھتے ہوئے جتنے خیالات اپنے ذہن میں محسوس کرے گا، قیامت کے دن اگر اس کو اللہ کا دیدار ہو بھی گیا تو اتنے پردوں کے ساتھ اللہ کا دیدار ہوگا۔ نماز میں آنے والا ہر خیال اور وسوسہ اللہ کے چہرے انور کے اوپر ایک پردہ بن جائے گا۔
بے پردہ دیدار ان کو نصیب ہوگا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تو اس لیے بغیر خیال اور خطرے سے نماز پڑھنے کی مشق کرنی ہے. اپنی نمازوں کو بنانے ہم نے ایسی نماز ہو کہ جس میں کوئی بھی باہر کا خیال نہ آئے. حدیث پاک میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ من صلی رکعتین. 2 رکعتیں جس نے ایسی پڑھ لی اللہ تعالیٰ پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہم ایسی نماز پڑھنے کی مشق کریں گے. ویسے بھی ایک وقت ہم متعین کر لیں گے, اس میں اس عاجز کا ارادہ یہی ہے کہ ہمارا عنوان ہی یہی چلے گا 9-10 دن شروع سے لے کے آخر تک, کہ ہم اپنی نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کریں. عنوان ہی یہی ہوگا. پورے 10 دن اس وقت میں اسی کے متعلق بات ہوگی. ہمارے اکابرین کی نمازیں کیسی تھیں, ہمیں کیسی پڑھنی چاہیے, نماز میں ہم کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں, کس کس وجہ سے وساوس آتے ہیں, وساوس سے جان چھڑانے کے طریقے کیا ہیں, کیسے پتہ چلے کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے, یہ وسوسہ نفس کی طرف سے ہے. تو انشاءاللہ اس وقت میں اسی سے متعلق باتیں ہوں گی. مقصود کیا ہے کہ یہ 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے عزت سے عطا فرمائے, ہم اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور ہماری نماز سنور جائے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ سنوری ہوئی نکلی تو باقی حساب آسان ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو وقت ملے اور بتایا جائے کہ یہ بھائی قیام اللیل کا وقت ہے, تو بس آپ کوئی ادھر کھڑا ہو, کوئی ادھر کھڑا ہو, کوئی ادھر کھڑا ہو, ایک دوسرے کی فکر نہ کریں, اپنی فکر کریں. اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, اپنی لو لگائی ہوئی ہو, پڑھ کے دیکھیں بار بار کہ ایسی 2 رکعت میں پڑھ لوں کہ جن 2 رکعت کے پڑھنے میں مجھے ایک مرتبہ بھی باہر کا خیال نہ آئے. یہ مشق کرنی ہے. اور ان دنوں میں گناہوں سے بھی بچیں, گناہ کے وقت سے بھی بچیں. گناہوں سے بچنے کا کیا مطلب کہ غیبت سے بچیں. کئی مرتبہ بڑی محبت سے غیبت کرتے ہیں. آپ کوشش کریں تیسرے بندے کی بات ہی نہ چھیڑے. آسان طریقہ, یا اپنی بات ہو یا سامنے والے کی بات ہو, بس تیسرے کی بات ہی نہ چھیڑے. ساری عمر تو ہم تیسروں کی باتیں سنتے رہے, اور اسی کے پیچھے اب ہم یہاں آ پڑے ہیں کہ کچھ اپنی کہیں کچھ اپنی سنیں. تو اس لیے تبادلہ خیالات, باتیں, ایسی چیزوں سے آپ مسجد کے اندر ہی بچیں. جھوٹ بولنے سے بچیں. کئی مرتبہ انسان بڑا خوبصورت جھوٹ بولتا ہے, لپیٹ کے جھوٹ بولتا ہے. اس لیے مکارم اخلاق میں 2 باتیں کہی گئیں, سچ بولنا, سچائی کا معاملہ کرنا. باقی تمام ایک ایک باتیں ہیں. ہر خلق ایک ایک بار کہا گیا. سچ ایسا خلق ہے کہ جس کے بارے میں 10 باتوں میں سے 2 باتیں کہیں. سچ بولنا اور بات ہے, سچائی کا معاملہ کرنا اور بات. کئی مرتبہ الفاظ تو سچے نکل رہے ہوتے ہیں, مفہوم جھوٹا پہنچ رہا ہوتا ہے, تو وہ سچائی کا معاملہ نہیں ہوتا. اس لیے سچ بھی بولنا, سچائی کا معاملہ بھی کرنا. الحمدللہ ہمارے مشائخ اپنے سالکین کو 20-20 سال 30-30 سال جھوٹ نہ بولنے کی مشق کروایا کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا سچ بولنا, نہیں جھوٹ نہ بولنا. آپ اس بات پہ غور کیجئے گا ذرا. اس عاجز کی تو یہ درخواست ہے کہ آپ ان کو بھی لکھ لیا کیجیے, ان کو بھی لکھ لیا کیجیے.
ہم بہت قیمتی باتوں کو سن کے کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں، علم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شرم نہ کیجیے، ایک ڈائری بنائیے، پاکٹ سائز، جو باتیں کہی جاتی ہیں باقاعدہ نوٹ کیجیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا معمول رہا، اکابر کا معمول رہا ہے۔ یہ تو اس دور کا معاملہ ہے کہ بھئی اب لکھنے کی عادت نہیں رہی، ورنہ تو علم بالقلم، بات ہی ہے قلم کے ذریعے علم سے ہوئی۔ تو قلم کے ساتھ جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ مضبوط کی بجائے اضبط ہوا کرتا ہے، پکا ہوتا ہے۔ یا تو ہمارے ذہن میں اللہ نے حافظہ اتنا دیا ہو، یادداشت اتنی دی ہو کہ ہم محفل میں بیٹھ کے باتیں سنیں اور پھر علیحدگی میں جا کر اس کو لکھ لیں، اور اگر ایک کے بعد دوسری بات بھول جاتی ہے تو پھر قیمتی باتوں کو ہم اس طرح ضائع نہ کریں، معلوم نہیں پھر کبھی سننے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اپنی بیاض بنائیے، ڈائری بنائیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس لیے کہ یہ محفلوں میں آپ جو ہنٹس لکھیں گے، نوٹ لکھیں گے، جب کبھی گھر بیٹھ کر اس کو آپ کھولیں گے نا تو چند ہنٹس دیکھ کر آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اس محفل کی برکتیں پھر تازہ ہو گئی۔ کسی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت فتنوں کے زمانے میں بندہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اللہ والوں سے تعلق جوڑیں۔ اس نے کہا جی اللہ والے بھی نہ رہیں، تو فرمایا کہ اللہ والے نہ رہیں تو اللہ والوں کے اقوال احوال پڑھا کرے، یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، بندے کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کے حالات، ان کی باتیں جو آپ لکھیں گے تو یہ آپ کو فتنوں سے بچائیں گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو اتنی تاکید فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو آدمی ہر وقت جیب میں کاغذ قلم نہ رکھے تو وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ مجمع میں فرمایا۔ اور ہمارے حضرات وہ لکھ کر علم کو قید کر لیا کرتے تھے۔ جیسے نبی اسلام نے ایک صحابی سے فرمایا تھا نا، انس اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے محبوب میں کچھ باتیں بھول جاتا ہوں، فرمایا تھا کہ تم علم کو قلم کے ذریعے قید کر لو۔ تو علم کو قلم کے ذریعے قید کیجیے۔ حضرت اقبال ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ساتھ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے چلتے تھوڑی دیر رک کر ایک کاغذ نکالا اور قلم سے اس کے اوپر کچھ لکھا اور جیب میں ڈال دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دور آگے چل کے کہا کہ محمد شفیع تمہیں پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ تم سمجھے؟ حضرت میں تو نہیں سمجھا۔ فرمایا تم نہیں سمجھو گے۔ پھر فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے میرے ذہن میں ایک علمی نقطہ آیا تھا، میں نے اس نقطے کو کاغذ کے اوپر قلم بند کر کے محفوظ کر لیا تاکہ جب میں کتاب لکھنے بیٹھوں گا اس وقت اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اب میں نے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر دیا۔ تو ہمارے حضرات تو علمی نکات کو بھی لکھ لیتے تھے تاکہ ذہن اللہ کی یاد کے لیے فارغ ہو۔ تو اس لیے اگر آپ ایک ڈائری بنا لیں، کاپی منگا لیں اور اس پر روز کی کچھ باتیں جو ہوں ہنٹس کی لکھ لیں تو پھر اعتکاف کی نسبت سے یہ یادیں آپ کو تازہ رہیں گی، یہ باتیں تازہ رہیں گی۔ اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ فائدہ یہ کہ اب یہ جو آپ کاپی بنائیں گے، بیاض بنائیں گے، تو آپ اس کو اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھائیں اور اپنی اولاد کو یہ وراثت میں دے کے جائیں۔ سمجھے؟ دنیا مال پیسے کی وراثت چھوڑ کے جاتی ہے، آپ اللہ والوں سے سنی ہوئی پاکیزہ باتوں کی وراثت بھی چھوڑ کے جائیں، تاکہ اگر کل یہ اولاد کہے کہ والد صاحب نے تو ہمیں نیک بننے کے لیے کوششیں نہیں کی تھیں، آپ کہہ سکیں پروردگار جو میں نے بڑوں سے پایا تھا میں نے ان کے تک پہنچا دیا، تو ہمارے سر کا بوجھ بھی دور ہو جائے گا۔
اور ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اولاد کو جب ماں باپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی چیز ملتی ہے نا تو وہ اس پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں۔ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ والد کے فوت ہونے کے بعد اس نے ہر وہی کام کرنا شروع کر دیا نیکی کا جو اس کے والد کیا کرتے تھے۔ کہتا تھا جی والد صاحب فوت ہو گئے، بس اب جو کچھ وہ خیر کا کام کرتے تھے میں کروں گا۔ جب آپ کی لکھی ہوئی باتیں اس کو پہنچیں گی اور وہ پڑھے گا تو آپ کا بیٹا بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر آپ علم کو آگے پہنچانے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے، تو اس کی برکتیں ہیں۔ تو ان باتوں کو قید تحریر میں لائیے۔ تو یہ چند باتیں اس لیے کہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہم نے یہ وقت کس انداز سے گزارنا ہے۔ ہر دن میں مختلف مجالس میں مختلف عنوان رہیں گے، کسی میں نماز کے بارے میں، کسی میں اخلاق کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں۔ اس لیے کہ اس عاجز کو دو چیزوں کی بڑی فکر ہے، ایک تو آج نماز جو ہے نا وہ ہماری نماز نہیں ہے۔ ہم جو گناہ کرتے پھرتے ہیں نا اس کی وجہ یہ کہ نماز ہے نہیں، اگر ہوتی تو ہمیں برائیوں سے فحش کاموں سے بچا لیتی۔ ہم جو بچ نہیں پا رہے نا تو اس لیے کہ نماز ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس پر ان دنوں میں محنت کریں، اور ایک معاملات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ مصلے پہ تو بڑے صوفی ہیں لیکن معاملات کے بڑے کوفی ہیں، بالکل اوپر سے لا الہ اندر سے کالی بلا۔ تو اس لیے ان اخلاق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں مستقل مختلف مجالس میں بات کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اگر سب کو نہیں ملے تو آپ تقسیم کر دیجیے، دے دیے باقی ہیں۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جن کو یہ نظام الاوقات نہ ملا ہو، ہاں کچھ لوگ ہیں تو آپ لائیے، دے دیجیے۔ ہاں کہاں ہے؟ لے آئیے، گھبرائیں نہیں، لے آئیے۔ ہم ہیں نہیں 24 گھنٹے رہ سکتے تو وہ حضرات دفتر سے یہاں تشریف لائیں اور یہیں سے تیار ہو کے دفتر چلے جائیں، اور اپنے اور دوستوں کو، عزیزوں کو بھی کہیں کہ جو شام کی مجالس ہیں یا رات کی مجالس ہیں ان سے وہ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ما لا یترک کلہ لم یترک کلہ، اگر سارے کو حاصل نہیں کر سکتے تو سارے سے محروم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 3 بجے اٹھیں گے اور آدھا گھنٹہ ان میں تہجد کے لیے رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 3:30 سے 4:10 تک 40 منٹس ہیں، یہ سحری میں گزاریں گے۔ پھر فجر کی اذان ہوگی، پھر فجر کی نماز ہوگی۔ 4:50 سے 5:50 کا جو 1 گھنٹہ ہے یہ اپنے معمولات کی ہیں، انفرادی معمولات۔ اس میں آپ اپنے اوراد و وظائف کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، مشائخ نے مراقبہ بتایا ہے تو وہ کریں، یا تسبیحات بتائی ہیں تو وہ کیجئے، پاس انفاس جو آپ کو ذکر بتایا گیا ہے آپ وہ کیجئے۔ یہ 1 گھنٹہ آپ خوب ذکر میں لگائیے۔ فجر کا وقت تو بڑا نورانی وقت ہوتا ہے۔ تقسیم ہو گئے جی، کل مزید کاپی کروا کے اور بھی تقسیم کر دی جائیں گی۔ یہ تو 6 بجے تک گویا یہ 3 گھنٹے، 3 بجے اٹھیں گے اور تہجد کے لیے، اور 3 سے لے کے 6 بجے تک کے یہ 3 گھنٹے بہرحال کسی نہ کسی عبادت میں ہمارے گزریں گے۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر ہم نے 3 ہی گھنٹے کا نیب رکھا ہے۔ پھر آپ اٹھیں گے تو چاشت کی نماز پڑھیے، اور اس کے بعد پھر تعلیم ہوگی 1 گھنٹہ کی۔ اس تعلیم میں کبھی کسی عنوان پر، کبھی کسی عنوان پر آپ کی خدمت میں کچھ باتیں تربیتی نقطہ نظر سے کی جائیں گی۔
مستورات کے لیے بیان ہوگا 10:30 سے لے کے 11:30 تک. تو مستورات بھی کسی جگہ جمع ہوں گی اور سنیں گی. تاہم جو اعتکاف والے حضرات ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں بیٹھ کے، وہ تو مسجد میں ہی ہیں، تو یہ آج بھی مسجد میں ہی ہوگا. تو یہ 1 گھنٹہ پھر لیڈیز کا بیان ہوگا. پھر اس کے بعد 11:30 بجے سے آگے تلاوت ہے. پھر ذکر کے لیے وقت رکھا ہے. پھر ظہر کی اذان، ظہر کی نماز. ظہر کی نماز کے بعد پھر تعلیم کا وقت رکھا ہے. اس میں دیکھیں گے اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ زیادہ لوگ عشاء کے بعد آ سکتے ہیں یا زیادہ لوگ ظہر کے بعد آ سکتے ہیں یا عصر کے بعد آ سکتے ہیں. عصر کے بعد زیادہ لوگ آئیں گے. بہرحال جس وقت بھی زیادہ لوگ آ سکیں گے تو اس وقت میں یہ عاجز انشاءاللہ کچھ واضح و نصیحت کر دے گا، تو بیان کا وقت وہ رکھ لیں گے جب زیادہ لوگ آئیں گے تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور دوسرے وقت میں پھر ہم اپنی مجالس جاری رکھیں گے. تو آپ کا مطلب ہے مین بیان عصر مغرب کے درمیان رکھیں. تو آپ بھی یاد کر لیجئے اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو بھی بتائیے تاکہ فائدہ ہو ان کو. روزانہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی جگہ کچھ دیر واضح نصیحت ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر کے افطاری کی جائے گی. تو یہ ہماری مین نشست رہے گی روزانہ کی. عصر صلاۃ، پھر بیان، دعا، پھر افطار، مغرب اوابین، پھر شام کا کھانا، پھر عشاء کی اذان اور عشاء کی نماز. اس کے بعد تعلیم ہے. یہ قیام اللیل ہم نے رکھا اس کی ترتیب چونکہ یہاں پہلے ہے نہیں، اس لیے ہم بہت ہی ہلکی پھلکی رکھیں گے. الحمدللہ اس عاجز کے ہاں تو رمضان مبارک میں تراویح کے 3 ختم کا معمول پچھلے تقریباً 30 سال سے ہے. الحمدللہ ہر عشرے میں 1 قرآن مجید تراویح میں مکمل ہوتا ہے. نیو یارک میں ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم 1 ختم کرتے ہیں تراویح میں 27 شب کو، اور 1 ختم ہم شروع کرتے ہیں 21 کی شب کو. وہ یوں کرتے ہیں کہ ایک حافظ صاحب اپنی 4 یا 8 تراویح وہ بچا لیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ. اور جب سب لوگ پڑھ کے تراویح چلے جاتے ہیں، صرف اعتکاف والے رہ جاتے ہیں، یا لوگوں میں سے بھی کوئی اگر جاگنا چاہے تو پھر وہ حافظ صاحب اپنی 8 تراویح پڑھتے ہیں یا 4 تراویح جتنے بھی وہ چھوڑیں، وہ تراویح کی نیت کرتے ہیں اور پیچھے اس کے لوگ نفل کی نیت کر سکتے ہیں، اور شرعاً اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو ان کی تراویح کی نماز ہوئی اور ہماری نفل کی نماز ہوئی، اور اس میں وہ پھر 1 پارہ 2 پارے 3 پارے جتنا چاہیں وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ختم فقط آخری 9 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے. الحمدللہ نیو یارک جیسے ماحول میں یونیورسٹیوں کے نوجوان بڑے شوق سے آتے ہیں اور ان 8-10 دنوں میں تراویح کے علاوہ پورے قرآن پاک کو نماز کے اندر سنتے ہیں. تو نیو یارک میں تو ہمارا یہ معمول ہے. لیکن یہاں پر ہم نے 1 گھنٹہ رکھا. اب اس 1 گھنٹے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ اپنا جو نماز پڑھنے کے بارے میں بھی بتایا کہ اپنے اپنے نفل کی نیت کر کے اس میں جو صورت یاد ہو اس کو بار بار پڑھی جائے. لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ جیسے ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ہے اس کی مشق کی جائے. تو آدھا گھنٹہ ہم اس میں گزار لیں. اور آدھا گھنٹہ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب اچھے پڑھنے والے ہم پر مہربانی کر کے تو اگر 4 رکعت اپنی جو ہے بچا لیا کریں اور 4 رکعت میں ہمیں آدھا پارہ سنا دیا کریں. تو اتنی بڑی بات تو نہیں ہے 4 رکعت میں آدھا پارہ، آدھا گھنٹہ. تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر سارا انفرادی معمول رکھ دینا تو سب بیٹھے ہوتے ہیں. جی ہاں، وہ قیام اللیل میں انشاءاللہ وہ مقام اللیل بن جاتا ہے.
تو کچھ وقت اس کا ایسا ہو کہ جو نفس پہ ذرا بوجھ پڑے، مجاہدہ کرنا پڑے. تو آدھا گھنٹہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہے. اگر آدھا گھنٹہ مطلب ہمیں پھر نوافل میں گزارنا پڑے، ایک عادت پڑے گی ہمارے نفس کو، ہمیں عادت پڑے گی مزید کھڑا ہونے کی. اس قیام اللیل کا بڑا فائدہ تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد تراویح جو ہے بوجھ نظر نہیں آتی. یہ 4 رکعت ایسی ہیں کہ جن حضرات کو یہ 4 رکعت پڑھنے کا شوق ہو جائے نا، پھر رمضان المبارک کی جو یہ 4 رکعت ایسی ہیں کہ جن حضرات کو یہ 4 رکعت پڑھنے کا شوق ہو جائے نا، پھر رمضان المبارک کی جو معمول کی تراویح ہیں وہ کبھی بھی بوجھ نظر نہیں آتی. تو یہ تھوڑا فائدہ ہے، ورنہ تو تراویح بوجھ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ حضرات اس میں کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ مجھے تو یہاں کے معمول کا نہیں اندازہ. رمضان المبارک کی جو معمول کی تراویح ہیں وہ کبھی بھی بوجھ نظر نہیں آتی. تو یہ تھوڑا فائدہ ہے، ورنہ تو تراویح بوجھ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آپ حضرات اس میں کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ مجھے تو یہاں کے معمول کا نہیں اندازہ، اس لیے میں آپ کو مشورہ اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کسی قاری صاحب سے بات کریں گے، پھر انشاءاللہ کل تک جو ہے اس کے بارے میں جو بھی ہوگا. تاہم آدھا گھنٹہ جو اپنا ہے وہ لگائیں ہی صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 حافظ صاحب 2 رکعت پڑھا دیں، یا 4 حافظ صاحب جیسے پڑھاتے ہیں تو 2 رکعت اس کے بعد یہ اپنی پڑھا دیا کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ پر زیادہ بوجھ نہ آئے، اس میں بلکہ زیادہ آسانی ہو جائے گی سب کے لیے. پھر 12 بجے ہم نے رات کی نیند کا وقت رکھا ہے، تو آپ سنت کی نیت کے ساتھ رات کو سو جائیے گا. یہ رات کا سونا بھی باقی اوقات میں جاگنے کا سبب بنے گا، تو پھر اس سونے پر بھی اجر ملے گا. سونے پر بھی اجر ملے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بیٹری استعمال ہوتی رہے تو پھر اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں، تو چارجنگ پہ لگانا بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر چارجنگ پہ نہیں لگائیں گے تو پھر دوبارہ بیٹری نہیں چلے گی. علماء نے لکھا ہے نوم العلماء عبادت، کہ علماء کی نیند عبادت ہوتی ہے. وہ کیسے بھائی علماء کی نیند عبادت ہوتی ہے؟ یہ کیسے؟ تو اس کی مثال سن لیجیے کہ آپ اگر کسی کارپینٹر کو گھر لائیں کام کروانے کے لیے، اور وہ کارپینٹر لکڑی کا سارا کام کر رہا ہو، اور کرتے کرتے اس کا وہ پرزہ کند ہو جائے اور اسے تیز کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو جتنی دیر وہ پرزے کو تیز کرنے میں لگائے گا وہ وقت بھی اس کا مزدوری میں شامل ہوگا. حالانکہ مزدوری کر نہیں رہا، لکڑی کا کام نہیں کر رہا، وہ تو پرزے ٹھیک کر رہا ہے. تو پرزہ خراب ہو جائے کام کے دوران، تو اس پرزے کو ٹھیک کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ بھی مزدوری میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح علماء کرام دین کا کام کرتے ہیں، چونکہ بدن تھک جاتا ہے اس کو پریس کرنے کے لیے سو جاتے ہیں. اللہ سونے کو بھی عبادت میں شمار کروا دیتے ہیں. تو اس لیے اگر رات کا سونا ہے تو اس کو بھی اہم کام سمجھ کے پھر سو جائیں. 3 گھنٹے کی نیند انشاءاللہ رات میں مل جائے گی، 3 گھنٹے کی پھر دن میں مل جائے گی، تو مناسب ہے. اگر کسی کی نیند کم ہو تو اتنا سونا ضروری نہیں ہے. ہم نے وقت رکھ دیا ہے، چونکہ کمزور کو دیکھ کر پلاننگ تو اسی طرح کی جاتی ہے نا جی، کہ ہر بندہ اس پر عمل کر سکے. کچھ دوست ایسے ہوں گے کہ جن کی نیند کم ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت کا تقاضا پورا ہو گیا، جسم کا تقاضا پورا ہو گیا،
تو اس میں وہ اپنے انفرادی اعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے تلاوت زیادہ کرنے کی، کیونکہ اس مہینہ کو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت ہے، اس لیے تو تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل کی گئیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں 63 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک دن میں ایک رات میں تو 30 ضرب 260 اور 3 تراویح میں تو 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ 40 سال تک ان کا یہ معمول رہا۔ اس عاجز نے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک جگہ یہی بات کر دی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تو وہاں چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو امام ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم خود امام ہیں، ان کا ہر بندہ امام ہوتا ہے۔ تو وہ آگے کہنے لگے جی آپ نے یہ بات کیسے کر دی، کیوں نہ کریں بھائی۔ کہنے لگا جی 40 سال تک وہ رات کو سوئے ہی نہیں۔ پھر کہنے لگے جی 40 سال انہوں نے بیوی کے حقوق ہی ادا نہیں کیے۔ ان بیچاروں کو اس کی بڑی فکر تھی کہ جی 40 سال بیوی کے حقوق ہی ادا نہیں کیے۔ بھائی رات کا اس میں کہیں لکھا ہوا ہے، کنڈیشن لگی ہوئی ہے، شرط لگی ہوئی ہے کہ حقوق ادا کرنے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے۔ کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسے بات سمجھائی، کیونکہ اکثر یہ اعتراض کر دیتے ہیں نا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر، اور مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ جو امام اعظم پر بات کرے میں اس بندے کی جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس بات سے۔ تو پھر اسے میں نے سمجھایا، کہا کہ بھائی دیکھو عرف میں ایک بات کی جاتی ہے، اور عرف میں جو بات کی جائے اس کو اسی طرح قبول کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک صاحب نے علم حاصل کیا، پھر مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا، اب اسی میں ان کی زندگی گزر گئی، حتیٰ کہ وفات ہو گئی۔ اب ان کی وفات پر لوگ کہتے ہیں اور جی انہوں نے تو پڑھنے پڑھانے میں ساری عمر گزار دی، کہتے ہیں نا ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ اب جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، تو اس کا کیا مطلب؟ کبھی چھٹی نہیں کی تھی، کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے؟ بھئی اس میں بات کر رہے ہیں کہ زندگی کا معمول یوں رہا، درمیان میں چھٹیاں بھی آئی ہوں گی، درمیان میں پردیس میں بھی گئے ہوں گے، بیمار بھی ہوئے ہوں گے، ناغے بھی کئی مرتبہ ہو گئے ہوں گے، لیکن کیونکہ زندگی کا ایک معمول رہا اس کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں جی زندگی بھر پڑھتے پڑھاتے رہے، زندگی پڑھتے پڑھاتے گزار دی۔ تو جیسے کہتے ہیں نا زندگی پڑھتے پڑھاتے گزار دی، اسی طرح کہتے ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر، تو معمول رہا ان کا مستقل اس طرح سے۔ اور یہ جو عرف کی بات ہے نا، یہ قرآن مجید اور حدیث پاک میں بھی ملتی ہے، سمجھے؟ اب بتائیں تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء، ہر چیز کو واضح کرنے والی۔ اب اگر کوئی پکڑ کے بیٹھ جائے کہ ایٹم بم کی وضاحت بھی تھی اس میں، اب کل شیء کو پکڑ کے بیٹھ جائے جی کل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کل میں تو ہر چیز ہونی چاہیے، تو آج کی سائنس لکھی ہوئی تھی اس میں۔ تو بھائی اس نے بات کہی کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جس ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہدایت کے قوانین سارے کے سارے اس میں لکھے گئے تھے۔ ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی تھی۔ اب کوئی بندہ پوچھے جی اس کے پاس ایئر کنڈیشنر تھا، ریفریجریٹر تھا، ایک آدمی اس کے کھڑا جی رولز رائس کی گاڑی تھی اس کے پاس، تو بھائی کہیں گے کہ اس زمانے میں بادشاہوں کے پاس عموماً جو چیزیں ہوتی تھیں وہ تمام چیزیں اس کے پاس بھی موجود تھیں۔ اس میں بات کی جا رہی ہے، مگر قرآن مجید نے کل کا لفظ استعمال کیا ہے، تو للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم لگا دیتے ہیں، عرف کی بات ہے۔ اسی لیے عرف میں یوں کہہ دیتے ہیں
کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو 63 قرآن مجید رمضان مبارک میں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان حضرات کا عجیب معمول تھا. گیارہ بجے تک ہمارا یہ بیان کا معمول تھا، تعلیم کا اور بیان کا. تو یہ تو ہو گیا مکمل. اب مشکل کام آ گیا. تو آج کا جو یہ 1 گھنٹہ ہے، یہ 1 گھنٹہ آپ اپنی چاہت کے مطابق چاہیں تو قضا نمازیں پڑھیں، چاہیں تو نوافل پڑھیں، چاہیں تلاوت کریں، یا جس میں جی چاہے، مگر 1 گھنٹہ آپ اپنا عبادت میں گزار لیجئے. پھر 12 بجے سو کر